بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس کلب کے باہر موجود جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مظاہرہ کرنے والی میری نہایت معزز ماؤں، عزت مآب بہنوں اور شہر کراچی کی غیور خواتین، آج ہم اس پریس کلب کے باہر پاکستان کے ایک بہت ہی بھیانک واقعے کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا احتجاج ہے کہ جو پاکستان پر مسلط ظلم اور ظالموں کے اس ٹولے کے خلاف ہے جو 75 سال سے ہماری گردنوں کے اوپر مسلط ہے۔ اور یہ واقعہ جو بلوچستان میں پیش آیا ہے، یہ پورے ملک پر مسلط اس نظام کا ایک چاول ہے، اس پوری دیگ کا ایک چاول ہے جس دیگ کا نام پاکستان کا مروجہ نظام ہے۔ اور اسی لیے اس نظام کو ظلم کا نظام کہا جاتا ہے، طاغوت کا نظام کہا جاتا ہے، انسانوں کو غلام بنانے والا نظام کہا جاتا ہے، اور خدا کا باغی نظام کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نظام کے چلانے والے جو لوگ ہیں وہ سرداروں پر مشتمل ہیں، ایک مخصوص طبقے پر مشتمل ہیں جن کے چہرے اور عنوانات جگہ جگہ مختلف ہیں، لیکن یہ ہے ایک ہی طبقہ جو سرداروں کا طبقہ ہے، جاگیرداروں کا طبقہ ہے، جو شہروں میں سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، جو اس ملک کے انتظامی نیٹ ورک میں سول اور فوجی بیوروکریسی کا طبقہ ہے، اور اس ایک بڑا محدود اور قلیل طبقہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور اتنا قلیل ہے کہ یہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کے پاس جو قوت ہے، اس کے پاس جو وسائل ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اس کے پاس ظلم کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور ظلم کا یہ پورا نظام جس طرح سے ان کی پشتیبانی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے 22 کروڑ انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ ایک شکنجہ ہے، یہ ایک جال ہے، اور یہ وہ شکنجہ اور جال ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا کہ انگریز بہت تھوڑے سے تھے اور بر صغیر بہت بڑا تھا، لہذا اس پورے بڑے بر صغیر کے لیے ان تھوڑے سے لوگوں نے ایک ایسا شکنجہ تیار کیا جس کے لیے بر صغیر کے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو مستقل اپنا غلام رکھا جا سکے۔ وہ شکنجہ آج تک برقرار ہے۔ پاکستان بظاہر آزاد ہو گیا، بظاہر انگریز یہاں سے چلا گیا، بظاہر یہ ملک الگ ہو گیا، لیکن ملک الگ ہونے کے باوجود انگریزوں کا وہ شکنجہ تبدیل نہیں ہوا، انگریزوں کی وہ غلامی ختم نہیں ہوئی، انگریزوں کا وہ اقتدار ختم نہیں ہوا، انگریزوں کا وہ نظام ختم نہیں ہوا۔ اور پاکستان کل بھی انہی کا غلام تھا، پاکستان آج بھی انہی کا غلام ہے، اور اس لیے یہ غلامی کی رات مسلط ہے کہ یہ شکنجہ برقرار ہے۔ بلوچستان میں یہ سرداروں کی شکل میں ہے، سندھ میں یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی شکل میں ہے، پنجاب میں یہ چودھریوں کی شکل میں ہے، کے پی میں یہ قوانین کی شکل میں ہے، اور اس ملک کی انتظامیہ میں، اس ملک کے اداروں میں یہ ایک بالادست طبقے کی شکل میں ہے جو سول اور فوجی بیوروکریسی پر مشتمل ہے، جو کرپٹ سیاستدانوں پر مشتمل ہے، جو لٹیرے سرمایہ داروں پر مشتمل ہے، اور ان کے سارے تانے بانے ہیں
जो कहीं अदलिया में फैले हुए हैं, कहीं इलेक्शन कमीशन तक गए हुए हैं, और ये एक ही तबका है, बड़ा महदूद तबका है। इनकी ताजा तरीन वारदात है। ये वारदात रोजाना होती है, ये रोजाना इंसानों की जिंदगियों में जहर घोल रही है। लेकिन चूंकि अंदरूने मुल्क जो इलाके हैं वो बड़े पसमानदा इलाके हैं। आप जरा ठट्टा से आगे जाइए, स्टील मिल से आगे निकल जाएं, आपको ऐसा लगेगा आप 1000 साल पहले किसी दुनिया में चले गए हैं। आप यहां से हब से आगे जाइए, बलोचिस्तान की हुदूद में निकलिए, आपको ऐसा लगेगा आप 1000-1500 पहले कदीम किसी दुनिया में चले गए हैं। वही पसमानदा जिंदगी है, वही पसमानदा हालात हैं, वही पसमानदा कैफियत हैं जो लोगों की जिंदगियों में आपको नजर आएंगी। जो बच्चे आपको सड़कों पर नजर आएंगे, उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं होते, उनके पैरों में जूतियां नहीं होती, उनके चेहरों के ऊपर भूख और इफलास टपक रही होती है। और उसकी वजह यह है कि हमारी जिंदगियां, इस मुल्क के 22 करोड़ इंसानों की जिंदगियां इन सरदारों के चुंगल में है। और जो ताजा तरीन देख का ये चावल, ये सड़ी हुई देख का ये चावल हमारे सामने आया है, और ये चावल भी सड़ा हुआ चावल साबित हुआ कि एक सरदार ने अपने मुलाजिम के ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद किया कि उसने उसके हक में गवाही नहीं दी। एक झूठी गवाही से उसने इनकार किया। उसने कहा कि मैं जुल्म के हक में गवाही नहीं दूंगा, और झगड़ा भी बाप बेटे का है, तुम लोगों के आपस का झगड़ा है, बाप बेटे के खिलाफ है। कई शादियां की हुई होती हैं इन्होंने, और एक बीवी की औलाद से उनका झगड़ा हो गया। उस झगड़े के नतीजे में जो बड़ा सरदार था उसने कहा तुम बेटे के खिलाफ गवाही दो। चुनाचे मुलाजिम ने कहा कि आपका झगड़ा है, इस गवाही के लिए आप मुझे घसीट रहे हैं, कल यही लड़का सरदार बन सकता है, फिर मेरे साथ क्या होगा। उसने अपनी जान बचाई, वो वहां से फरार हो गया। किस तरह फरार हुआ होगा वही जानता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी बीवी वहां पर मौजूद थी, उसके बच्चे वहां पर मौजूद थे। इस जालिम सरदार ने, जिसका नाम कैथरान है, उसने उसकी बीवी और बच्चों को अगवा किया, और फिर और कितने लोगों को अगवा किया था। नए वाकयात जो सामने आए हैं कि बीवी बाजियाब हो गई है, 4 बच्चे बाजियाब हो गए हैं, लेकिन 2 बच्चों का कत्ल हो चुका है, और वह इसी वाकये के नतीजे में हुआ है। वो इसी वाकये की एक कड़ी है। 2 बच्चों का कत्ल हुआ है, और एक मजीद औरत का कत्ल हुआ था जिसका किसी को पता ही नहीं था। लोग समझ रहे थे कि उस मुलाजिम की बीवी है, लेकिन एक और औरत है जिसका कत्ल हुआ है, और उसकी बीवी बाजियाब हुई है। ये कैसा मुल्क है, इस मुल्क में ये कैसा निजाम है, कुछ पता ही नहीं चलता। ये कहते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चलेगी, इस स्टेट के अंदर न मालूम कितनी स्टेट्स बनी हुई हैं। हर सरदार की स्टेट है, हर जागीरदार की स्टेट है, हर ताकतवर ने अपनी एक नई रियासत बनाई हुई है, और जिसके पास जितनी ताकत है उसने इस मुल्क में उतनी ही रियासतें बनाई हुई हैं। और जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, ये छोटे ताकतवर लोग जो उनके मुकाबले में कम होते हैं, इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती, ये एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। एक बड़ा पार्टनर होता है, एक छोटा पार्टनर होता है, एक सीनियर पार्टनर होता है, एक जूनियर पार्टनर होता है। और आज के मंजरनामे में इस मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान तबका मुसल्लत है, उसमें सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा पार्टनर है। और बकिया जितने जागीरदार हैं, 75% मुल्क, 75 से ज्यादा फीसद ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, और ये जितने ज़राई इलाके हैं ये सब जागीरदारों के कब्जे में हैं, ये सब सरदारों के कब्जे में हैं, और ये सब इनके जूनियर पार्टनर हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि अगर बलोचिस्तान में किसी बलोच पर जुल्म हुआ है तो जुल्म करने वाला बलोची सरदार है। अंदरूने सिंधियों पे जितने जुल्म होते हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, बेयारो मददगार आज खुले आसमान तले कई महीने गुजरने के बावजूद वहां पर पड़े हुए हैं, उन पर ये जो जुल्म हो रहा है, आम सिंधी पर जो जुल्म हो रहा है, सिंधी जागीरदार कर रहा है। आम पंजाबी पर जो जुल्म होता है, पंजाब का चौधरी करता है। आम
مظلوم پختون پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ان کے قوانین اور سردار کرتے ہیں. لہذا سندھیوں کا سب سے بڑا دشمن سندھی جاگیردار ہے. بلوچوں کا سب سے بڑا دشمن سردار بلوچ سردار ہے. اور یہی طبقاتی جنگ ہے جو اس ملک کے اندر ہونی چاہیے. یہی وہ جنگ ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے. یہی وہ جنگ ہے. جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے اپنے دور کے ان سرداروں، ان جاگیرداروں، ان طاقتوروں کے خلاف جد و جہد کی ہے. اور انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ انسانوں کے اوپر، اسی کو عربی زبان میں الوہیت کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربوبیت کہتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر اپنی الوہیت قائم کرے. کسی ایک انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی گردن کے اوپر رب بن کر مسلط ہو جائے. جتنے فرعون اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کے مقابلے پر اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے. جتنے نمرود پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے دور کے سردار تھے، وہ اپنے دور کے جاگیردار تھے. ان سب کے مقابلے پر ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ جو نبیوں کے نبی ہیں، وہ جو سردار انبیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے سرداروں کے خلاف، اپنے دور کے ابو لہبوں اور ابو جہلوں کے خلاف یہ جد و جہد کی، اور اس پوری ظلم کی تقسیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا کر رکھ دیا تھا. ان ابو جہلوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا اور ان کی خدائی زمیں بوس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں نے اپنے پیروں تلے کچل دی ہیں. لہذا اس پوری سنت کو خلفائے راشدین نے جاری رکھا، لیکن پھر ملوکیت نے قبضہ کر لیا، اور ملوکیت کے نتیجے میں، بادشاہت کے نتیجے میں یہ جاگیریں پیدا ہوئی ہیں، یہ جاگیردار پیدا ہوئے، یہ سردار پیدا ہوئے. 1400 سال سے یہ انسانوں کی گردنوں کے اوپر مسلط ہیں، اور اس ملک پاکستان میں ان کی بدترین شکلیں آج بھی یہاں پر موجود ہیں. بلوچستان میں موجود ہیں، سندھ کے اندر موجود ہیں، پنجاب کے اندر موجود ہیں. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ کسی خاص قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ کوئی مظلوم کی کوئی قوم نہیں ہوتی. مظلوم سارے ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظالم کی بھی کوئی قوم نہیں ہوتی. ظالم بھی ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جتنے سندھی جاگیردار ہو، یا بلوچ سردار ہو، یا پنجابی چودھری ہو، ان کا نام ایک قوم ہے. اور وہ جو دوسری قوم ہے وہ پنجاب کے مظلوم ہیں، وہ سندھ کے مظلوم ہیں، وہ کراچی کے مظلوم ہیں، وہ بلوچستان کے مظلوم ہیں. مظلوموں کو قومیت کی بنیاد پر لڑا کر یہ مقتدر طبقہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرتا ہے، اپنی اجارہ داری کو مضبوط کرتا ہے. لیکن واقعات سامنے آتے ہیں، اور جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو ہم اس مافیا کو نہیں دیکھتے جو موم بتی مافیا ہے. وہ ہنٹیاں نظر نہیں آ رہی، ان ہنٹیوں کو سانپ سونگ گیا ہے. وہ پریس کلب کے باہر نہیں مل رہی، وہ کسی اور آرٹس کونسل میں نظر نہیں آتی. کہاں چلے گئے وہ بنیادی حقوق کے چیمپئن جو جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور بالکل اٹھانی چاہیے؟ کہاں گئی وہ عورتیں جو یوم خواتین پر مظاہرے کرتی ہیں اور وہ مغرب کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں؟ لیکن اس دھرتی کی مظلوم خواتین کے ساتھ جو کچھ یہ سردار کرتے ہیں، جو کچھ یہ جاگیردار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بولنے کے لیے نہیں آتا. اور ہم بھی دیکھتے ہیں، کل آج بھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں چلیں گی، ہم بھی دیکھیں گے. کل ڈان اخبار چھپ کر مارکیٹ میں آئے گا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان مظلوم عورتوں کے حق میں، ان مظلوم بچیوں کے حق میں، ان مظلوم بچوں کے حق میں کون فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے تصویریں شائع کرتا ہے، اور کس کی تصویریں شائع کرتا ہے. چار جو ہے مغربی ایجنڈے کی حامل خواتین کہیں کھڑی ہو جائیں تو ان کی تو تصویریں
فرنٹ پیج کے اوپر شائع کی جاتی ہیں. سینکڑوں خواتین ہیں, کراچی کی خواتین ہیں, شہر کراچی کی, جو پاکستان کا سب سے بڑا, سب سے ترقی یافتہ, سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ ترقی پسند ذہن رکھتا ہے, اس شہر کی یہ خواتین یہاں پر موجود ہیں اور مظاہرہ کر رہی ہیں بلوچستان کی ماں اور بیٹیوں کے حق میں. دیکھتے ہیں کون ان کے حق میں بولتا ہے. لیکن ہمیں بھی معلوم ہے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب کیری لوگر فنڈ امریکہ سے یہاں پر آتا ہے تو اس میں 150 ملین سے زیادہ ڈالر میڈیا کے لیے رکھے جاتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ میڈیا پاکستان کے ان مظلوموں کے حق میں بھی کبھی بولتا ہو. اس سے خریدے جاتے ہیں, میڈیا اسٹیٹس خریدی جاتی ہیں, اینکرز خریدے جاتے ہیں, ادارے خریدے جاتے ہیں, مالکان کو پیسے دیے جاتے ہیں, تجوریوں کو بھرا جاتا ہے, منہ کو بند کیا جاتا ہے تاکہ ظالم مسلط رہیں, ظالموں کا ایجنڈا آگے بڑھتا رہے. ہم آج اس پریس کلب پر موجود مظاہرہ کرنے والی ان تمام خواتین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ بلوچوں کے حق میں کھڑی ہے, یہ اندرون سندھ کے مظلوموں کے حق میں کھڑی ہے, یہ ظلم کے اس نظام کے خلاف کھڑی ہیں, یہ ظالموں کے خلاف کھڑی ہیں اور ظالموں کے خلاف پورا شہر جاگ رہا ہے. اسی شہر کراچی کو لسانیت کے اس فراڈ لسانی سیاست کے نام پر کراچی والوں کو آپس میں لڑایا گیا اور انہوں نے جب اس طرح دیکھا کہ کراچی کی سیاست اس کے ذریعے مرتی نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور شہر کو تباہ و برباد کیا, دبئی کو آباد کیا, کراچی کو برباد کیا تاکہ کراچی میں وہ صحت مند سیاست جو اس پورے ریجن کو متاثر کر سکتی ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے. 30-35 سال سے کراچی کو آگ اور خون کے دریا سے گزارتے رہے لیکن کراچی کی نظریاتی سیاست زندہ ہے. ہم کراچی کو سلام کرتے ہیں, کراچی والوں کو سلام کرتے ہیں اور بلوچستان کے مظلوموں کو, اندرون سندھ کے مظلوموں کو, ہم پنجاب کے مظلوموں کو اور کراچی کے دبے ہوئے لوگوں کو, ان سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مظلوموں ایک ہو جاؤ. کراچی جاگ رہا ہے, کراچی بیدار ہے, کراچی کا سیاسی شعور آج بھی اپنی بلندیوں پر ہے اور دیکھو اسی شہر کراچی میں تمہارے مرد نہیں نکلتے, یہاں پہ عورتیں کھڑی ہیں, پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور پریس کلب کی دیوار پر جتنی عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان کے نام لیوا جتنے لوگ ہیں, کاش ان میں سے کوئی ایک عورت بھی ہوتی جو ان مظلوم سرداروں کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بننے والے ان بچوں اور عورتوں کے حق میں یہاں پر کھڑے ہوتے. ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں, ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. کل بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, آج بھی بیرونی فنڈز لے کر 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر یہ بڑے لمبے مذاکرے کر کے, یہ منہ کی جگالی کر کے, یہ فالتو کے الفاظ استعمال کر کے یہ اپنی دکان چمکاتے ہیں. ان کی دکانیں چلنے والی نہیں ہیں. عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, کراچی کے عوام نے فیصلہ دے دیا ہے. نہ وہ لسانی بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں, نہ فرقہ وارانہ بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں, وہ ظالموں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, وہ جاگیرداروں کے خلاف, وہ سرداروں اور وڈیروں کے خلاف, اس زمینی خداؤں کے خلاف, اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کے اوپر اپنی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے والے تمام سول اور فوجی بیوروکریٹوں کے خلاف, اس پورے حکمران طبقے کے خلاف جو سرمایہ داروں پر, جاگیرداروں پر, سرداروں پر, بیوروکریسی پر, ان سب پر مشتمل ہے, ان کے خلاف پورا ملک ایک ہو رہا ہے. پورے ملک کا جو عوامی دھارا ہے, جو سیاسی دھارا ہے, وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. اینٹی اسٹیٹس کو لہریں اس ملک میں اتنی شدید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے جب اس ملک کی تقدیر بدلے گی اور جب یہ ملک سرداروں سے آزاد ہوگا, جاگیرداروں سے آزاد ہوگا, سرمایہ داروں سے آزاد ہوگا, سول اور فوجی بیوروکریسی کے اس چنگل سے آزاد ہوگا, تب ہم آزاد ہوں گے. ہم 75 سال سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم غلام, ہم آزاد ہو گئے ہیں. ایک پرچی کے اوپر لکھنے سے پاکستان آزاد نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت آزاد ہوگا جب اس نظام سے, جو انگریزوں کا نظام یہاں پر تھا وہ آج تک برقرار ہے, جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا. اور ہمارے ساتھ بھارت بھی آزاد ہوا تھا.
جب بھارت آزاد ہوا تھا، بھارت میں آزاد ہونے کے بعد دو بڑے بنیادی فیصلے نہرو اور ابوالکلام آزاد نے کیے تھے۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ نوابی اور جاگیرداری ختم کر دی تھی، اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ سول اور فوجی بیوروکریسی سول عدالت اور سول قوانین کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہی دو راستے ہیں جن سے نظام بدلتا ہے، اور نظام کی یہ تبدیلی پاکستان میں نہیں ہو سکی، اور وہ چنگل اور وہ شکنجا پاکستان پر آج بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، اور آج بھی ہماری گردنوں کے اوپر مسلط ہے۔ لہذا آج ہم نے یہ علامتی مظاہرہ کیا ہے، ہماری بہنوں نے کیا ہے، ہماری بچیوں نے کیا ہے، ہماری خواتین نے اپنی خواتین بلوچستان کی خواتین بہنوں سے کیا ہے، اور ان تمام کے حق میں بھی ہیں جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ان کے تحفظ کے لیے نہیں آ رہا۔ ہم ان کے لیے بھی یہاں کھڑے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں انصاف قائم نہ ہوا تو پھر عوام کے ریلے نکلیں گے، پھر یہ قطرہ دریا بن کر نکلے گا، اور کراچی تو پہلے ہی سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کی لہریں بن کر اٹھے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل اور انصاف کا وہ نظام جسے اسلامی نظام کہتے ہیں، جسے اسلامی انقلاب کہتے ہیں، جسے برابری کا نظام کہتے ہیں، جسے عدل کا نظام کہتے ہیں، انصاف کا نظام کہتے ہیں، وہ نظام یہاں پر قائم ہوگا اور غلبہ پائے گا۔ آپ کو سلام، آپ کی جد و جہد کو سلام۔ مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل ہمارا ہے، مستقبل اسلامی انقلاب کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔